اور آج یہ عالم ہے، آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں ہم نے انہی دنوں میں دیکھا ایک اور تنظیم اٹھی دعوت اسلامی کے نام سے، جنہوں نے سفید کپڑے پہننا شروع کیے، ہرے امامے باندھنا شروع کیے، سنتوں کا پرچار، سنتوں کی دعوت، بچے بچے کو داڑھی رکھوائی، بچے بچے کو امامہ پہنایا، سنتوں کی باتیں کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، بہت خوبصورت ابتدا ہوئی، لیکن یہ صرف ظاہری تھا۔ کیا تھا؟ کیا آج تک کسی ایک فرقے کو بھی معلوم ہے کہ عشق مصطفیٰ حاصل کیسے ہوتا ہے کوئی عالم جو یہ بات کہہ دے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں عشق مصطفیٰ کا حصول کیسے ہوگا؟ بتا دے۔ عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے۔ ان کا یہ خیال بن گیا کہ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، عطر لگانا، پگڑ باندھنا، بس یہی سنتوں کو اپنانا عشق مصطفیٰ ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں، احادیث میں کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص دوڑا دوڑا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلا اور مصیبت کو چادر بنا لے، کہ بلا اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے جوڑ دیا ہے تاکہ کوئی عام بندہ وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ ایک شخص اور دوڑا دوڑا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مجھ محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات فقر کو اپنا لے، کہ میری محبت اور تعلیم فقر کو اللہ نے یوں جوڑ دیا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا حصول تعلیمات فقر میں ہے، جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفخر منی، کہ فخر جو ہے میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے۔ آپ نے کسی عالم سے سنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے لیے آؤ فقر کی تعلیم حاصل کرو؟ تو پھر کیسے عشق مصطفیٰ آتا؟ جو 20, 25, 30 سال تک عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے، سنتوں کو پرچار کرتے رہے، ایک دن پھر یہ دیکھنے کو ملا ان کے ماننے والوں کو کہ اب وہ امیر معاویہ کے عشق کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو پہلے کہتے تھے کہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہاں فیضان مدینہ ہے، اب کیا ہوا؟ اب وہ فیضان مدینہ نہیں، اب وہ فیضان معاویہ میں تبدیل ہو گیا۔ 30 سال کا تمہارا پرچار عشق مصطفیٰ کا، ایک لمحہ بھی اس پرچار کا اگر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا تو آج فیضان مدینہ فیضان معاویہ نہ بنتا۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ باندھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ عشق مصطفیٰ کا حصول نہیں ہے۔ مختلف عبادات کا نام لے کے اس بات کو ہی متنازع بنا دینا، یہ آج کے مولوی کا فتنہ ہے۔ ہدایت اور ہے، نماز روزہ اور ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ نماز روزہ ہی ہدایت ہے، نماز روزے کو متنازع بنا دیا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن ہدایت اللہ کے نام، اس کے نور کا
قلب میں داخل ہونا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو کلمہ تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، تو مومن کیسے بن گئے؟ یہ صاف صاف تعلیم قرآن میں لکھی ہے۔ آج تک آپ کو کسی مولوی نے نہیں بتائی ہوگی، کسی عالم نے نہیں بتائی ہوگی کہ ایمان کلمے کا دل میں اتر جانا ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر قفل ڈالے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر قفل ڈالے ہوئے ہیں۔ طوطے کی طرح قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اس زمانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خاص مشہور خطرناک حدیث ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے اس کی رسم تلاوت کے۔ اور جو علماء ہوں گے حلق سے نیچے ان کے قرآن نہیں اترے گا۔ زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے، زمین پر ان مولویوں سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہ ہوگی۔ شر ان کے اندر سے نکلے گا اور ان کے اندر ہی لوٹ کے آئے گا۔ بیڑا غرق کر دیا دین کا۔ آج ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہے، پوچھ لو کسی سے بھی۔ آج تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ اور دیکھو مجھے تو ہنسی آتی ہے، فرقے کا نام ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث والے۔ کیا ہوا؟ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ مذاق خیز۔ اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن کافی ہے، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کے منکر۔ اور فرقے کا نام اہل حدیث، حدیث والے۔ مجھے ایک وہابی ملا بہت عرصہ پہلے، کہنے لگا کہ آپ وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ خراب ہے نا۔ کتنی آپ کو پتا ہے وہاب اللہ کا نام ہے، تم وہابی کو برا کیسے کہہ سکتے؟ وہاب اللہ کا نام ہے۔ میں نے جی اللہ کے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن وہابیوں کو اس لیے وہابی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہابیوں کو اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں۔ سرکار معاف فرمائے کہ بھلے نبی کیوں نہ ہو، جو مر گیا مٹی میں مل گیا، اب وہ تمہاری نہ بات سن سکتا ہے نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں کیا آیا؟ حدیثوں میں آیا کہ اے میری امتیوں، جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور کہیں سے دین کی کوئی جو بات تمہیں مطلوب ہے وہ نہ ملے، تو اہل قبور سے مدد مانگو، اہل قبور سے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو بزرگ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں اور اپنے قبروں میں آرام فرما رہی ہیں، جب تمہیں دین کا کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگو، وہ روحانی مدد کریں گے تمہاری۔ یہ تو حدیث ہے۔ تو دین اسلام کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں،
ترازو سے، میزان سے، یوم محشر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو جو ہے نا باروں بار جہنم میں جانا ہے. باروں بار جیسے بائی پاس ہوتا ہے نا، سیدھا. نہ ان کو شفاعت، کیسے شفاعت ہوگی؟ جس ہستی نے شفاعت کرنی ہے تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر شفاعت کون کرے گا تمہاری؟ اگلا سوال دیکھو.